بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ دو طرح کے اس میں اشارہ ہوتا ہے، یعنی آدمی کو اگر کسی شخص کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آدمی گفتگو کرتے کرتے کہتا ہے نا، اگر وہ شخص مجلس میں حاضر نہ ہو یعنی روبرو نہ ہو تو آدمی کہتا ہے ارے وہ ہمارے عبد البھائی نہیں ہے، تو وہ کہنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ دور ہے، ذکر کرنے والے کے سامنے نہیں ہے۔ اور اگر جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ سامنے موجود ہو، جسے ہم دیکھ رہے ہوں تو ہم گفتگو کر رہے ہیں ارے یہ ہمارے بیٹے سامنے، تو یہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سامنے والے کے لیے جس کو روبرو دیکھ رہے ہوں، اور وہ کا اشارہ ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے موجود نہ ہو، دور ہو۔ اب اعلیٰ حضرت حضور کی نعت بیان فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے سچی بات سکھاتے وہ ہیں وہ جو مدینے میں رہتے وہ، بلکہ فرما رہے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے لکھتے ہوئے حضور صاحب موجود ہیں۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ ڈوبتی نہیں کہا، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہے، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہے، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہے، ہلتی نیویں جماتے یہ ہے، ہلتی نیویں جماتے یہ ہے، ہلتی نیویں جماتے یہ ہے، ٹوٹی آسیں بندھاتے 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 یہ ہے۔ آدمی کے نفس چھوٹ گئی، آدمی مر گیا، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہے، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہے، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہے۔ کبھی کبھی آدمی پر غم کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ اس کی آدمی اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے یار فلاں بات نے میری جان جلا کے رکھ دی، یعنی اس غم کا اثر ایسا ہوا کہ جان تک اس کا اثر آ گیا، غم کی کیفیت۔ بلکہ فرمایا گیا کہ جب حضور انور علیہ السلام کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس غم کا اثر اتنا ہوا، اتنا اثر ہوا کہ بعد میں جب صدیق اکبر کوئی کسی سے گفتگو فرماتے تو اگلے والے کو یہ گمان ہوتا کہ شاید بھونا ہوا کباب کھا کے حضرت آئے۔ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ اے ابو بکر حضور کا وصال ہو گیا اور ہم آپ کی منہ سے بو محسوس کرتے کباب کی، تو فرمایا اوروں نے تو فاروق اعظم کا حال کیا ہو گیا، تلوار نکالے مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ انتقال کر گئے تو جان سے مار دوں گا اس کو۔ لیکن صدیق اکبر اللہ نے وہ ضبط عطا فرمایا، ضبط اتنا کیا کہ دل جل گیا، جان جل گئی، تو جب گفتگو فرماتے تو اگلے والے کو اس دل کے جلنے کی بو کباب کی صورت میں محسوس ہوتی تھی۔ تو محاورہ یہ ہے کہ جان جل جاتی ہے۔
تو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جلتی جانے بجھاتے یہ ہے، جلتی جانے بجھاتے یہ ہے، جلتی جانے بجھاتے یہ ہے، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ حضور کی رسائی، حضور کی شان محبوبی ہے۔ معراج کی رات حضور اللہ کے بلانے سے ایک بار گئے اور اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا۔ واپس لوٹ رہے تھے حضور، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ ملے، پوچھا اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تو فرمایا حضور نے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے رسول اور صاحب شریعت رسول، بنی اسرائیل کا حال دیکھ چکے تھے حضرت موسیٰ، من و سلوہ کھا کے رب کی نافرمانی کرنے والی قوم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل تھی وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم سے نجات دے دی، پھر بھی اللہ کی ناشکری کی۔ تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کا حال دیکھ چکے تھے کہ کتنے حکم عدولی کرنے والے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے امت محمدیہ کو بنی اسرائیل پر قیاس فرما کر یہ فرمایا، اور حضرت موسیٰ کا قیاس بالکل درست بھی تھا۔ آج ہم پر 5 نمازیں ہیں مگر ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اگر وہی 50 باقی رہتی تو حضرت موسیٰ ہماری حالت وہاں دیکھ رہے تھے۔ تو حضور نے جب فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں تو حضرت موسیٰ نے عرض کی ان امتک لا تطیع، یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ 50 پڑھ لے۔ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے یا رسول اللہ، اور رب کی بارگاہ سے تخفیف کروائیے کہ حضور پر، کہ حضور آپ کے صدقے میں امت پر کچھ تخفیف کر دی جائے۔ تو 45 نمازیں حضور نے معاف کروائیں۔ ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو 5 معاف ہو گئی، پھر تشریف لے گئے 5 معاف ہو گئی۔ اس طرح اللہ کے بلانے سے حضور ایک بار گئے اور امت پر مہربانی فرمانے کے لیے اپنی مرضی سے 9 مرتبہ تشریف لے گئے، گئے واپس آئے، گئے واپس آئے، گئے واپس آئے، گئے واپس آئے۔ اب اعلیٰ حضرت وہ مضمون بیان فرما رہے ہیں، قصر ثنا تک کس کی رسائی، قصر ثنا تک کس کی رسائی، قصر ثنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے۔ اور سارے نبیاء، سارے انبیاء حضور کے نائب ہیں۔ کون ہے؟ حضور کے نائب ہیں۔ حضور انور علیہ السلام کو تو سب سے آخر میں بھیجا گیا، جب حضور کو بھیج دیا گیا تو پھر سارے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پیدا کیا سب سے پہلے اور بھیجا سب سے آخر میں، اور حضور کے پیدا کرنے سے اور آخر میں مبعوث کرنے کے درمیان جتنے انبیاء آئے وہ سب حضور کے نائب بن کے تشریف لائے، اور جو ان نائبین میں سے سب سے پہلے نائب ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، رب فرماتا ہے میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اے فرشتے تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت آدم کا مرتبہ یہ کہ وہ حضور کے نائب ہیں، مگر نائب ہوتے ہوئے رتبہ یہ ملا کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اس کے نائب ان کے صاحب، اس کے نائب ان کے صاحب،
حق سے خلق ملا دے، یہ ہے حق سے خلق ملا دے، یہ ہے حق سے خلق ملا دے، یہ ہے سب سے زیادہ امت کو نفع دینے والی ذات حضور کی، ساری امت کی شفاعت کروانے والی ذات حضور کی، اور بلاؤں کو ٹالنے والی ذات حضور کی، امت کو بلند کرنے والی ذات حضور کی۔ جو شفاعت کرے اسے شافع کہتے ہیں، جو نفع دے اسے نافع کہتے ہیں، جو بلندی عطا کرے اس کو رافع کہتے ہیں، اور جو بلاؤں کو ٹال دے اس کو دافع کہتے ہیں۔ ذات ایک ہی ہے، وہ شافع بھی ہے، رافع بھی ہے، نافع بھی ہے، دافع بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شافع نافع رافع دافع، شافع نافع رافع دافع، کیا کیا رحمت لا دے، یہ ہے کیا کیا رحمت لا دے، یہ ہے کیا کیا رحمت لا دے، یہ ہے۔ اب آپ یہ چار لفظ تھے، چار لفظ کی شرح حضرت خود کر رہے ہیں۔ شافع امت، شافع، شافع کس کے؟ شافع امت، نافع خلق، شافع امت، نافع خلق، شافع امت، نافع خلق، رافع رتبے بڑھاتے، یہ ہے رافع رتبے بڑھاتے، یہ ہے۔ تین لفظوں کی شرح کر دیا، شفاعت امت کی فرمانے والے، خلقت کو نفع دینے والے، اور رافع امت کے رتبے بڑھانے والے۔ اب چوتھا لفظ بچ گیا دافع۔ دافع کے بارے میں فرماتے ہیں دافع یعنی حافظ و حامی، دافع یعنی حافظ و حامی، دفع بلا فرماتے، یہ ہے دفع بلا فرماتے، یہ ہے۔ اور حضور کیسے فیض دیتے ہیں یہ ہمیں کس سے پوچھنا ہے؟ حضرت بتا رہے ہیں فیض جلیل کہتے ہیں یعنی کھلا ہوا فیض۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، خلیل ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھو کہ حضور کیسے فیض دیتے ہیں۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلا دے، یہ ہے آگ میں باغ کھلا دے، یہ ہے آگ میں باغ کھلا دے، یہ ہے۔ سرکار کا نام وہاں حضرت خلیل علیہ السلام آگ جلا نہیں سکی، اس کی وجہ کیا؟ نور مصطفیٰ موجود۔ تو جہاں نور موجود ہو وہاں نار کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ جو ہم امت کو درس دیتے ہیں کہ حضور کو اپنے دل میں بسا لو، اگر حضور دل میں آ جائیں گے تو پھر نار کوئی اثر نہیں دکھائے گی، دنیا کی بھی نار اور آخرت کی جہنم کی آگ بھی۔ اسی لیے والا نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آگے ان کے نام کے صدقے جس سے
ذات تو ان کی بڑی ہے، نام میں اتنی تاثیر ہے. ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں. اس کی بخشش ان کا صدقہ اللہ جو دیتا ہے انہی سے دلاتا ہے. دنیا میں کسی کی دنیا میں دنیا میں کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ دے. اللہ سے ڈائریکٹ لینے کی صرف ایک ہی ذات میں طاقت ہے، وہ نبی کی ذات. باقی کسی کے اندر یہ قابلیت اور وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ لے لے. تو حضور اللہ سے ڈائریکٹ لیتے ہیں، باقی ساری مخلوق حضور سے لیتی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس کی بخشش صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے وہ دلاتے یہ ہے دیتا وہ ہے دلاتے دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. ان کا حکم جہاں میں نافذ، ان کا حکم جہاں میں نافذ، ان کا حکم جہاں میں نافذ. قبضہ کل پہ رکھا دے یہ ہے، قبضہ کل پہ رکھا دے یہ ہے. کن اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ کائنات کو پیدا کیا جائے تو سورہ یاسین شریف میں ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے جب کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو کیا کیا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له یعنی اسے پیدا کرنے کے لیے کیا کہا؟ کن، ہو جا کہا. پھر کیا ہوا؟ فیکون، وہ ہو گئی. تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ویسے اللہ تعالیٰ نے واسطے سے بھی چیزیں پیدا کروائیں، لیکن جو باقی کائنات ہے اسے کن سے پیدا فرمایا. یعنی کہہ دے رب تعالیٰ فرما دے کن، ہو جا، چیز ہو جاتی ہے. رب جو چاہ کے کن فرما دے، رب تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ کن کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے. تو یہ کن کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اب آیا حضرت فرما رہے ہیں قادر کل کے نائب اکبر، قادر کل کے نائب اکبر. جب یہ سب سے بڑے نائب ہیں مصطفیٰ، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہے، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہے، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہے. ایک اور لفظ ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں، اللہ مالک ہے. کیا ہے؟ اللہ. لیکن حضور کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوبہ محب میں نہیں میرا تیرا. مالک کسے کہتے ہیں؟ ایسے آدمی کو مالک کہتے ہیں جس کو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرا گھر ہے،
میں اپنے گھر کی جس چاہے چیز سے اس سے فائدہ اٹھا سکوں، اس کو جیسے چاہے ویسے استعمال کر سکوں، کیوں؟ میں مالک ہوں۔ لیکن میں دوست کے گھر میں جاؤں گا تو ہر چیز پر تصرف تھوڑی کروں گا، اجازت جب تک نہ مل جائے تب تک تصرف نہیں کروں گا۔ لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور چاہیں ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیں، چاند کے ٹکڑے کر دیں، حضور بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیں، جانوروں سے اطاعت کرا دیں، درختوں کو اپنے سامنے سجدہ ریز فرما دیں۔ حضور کو کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مالک کل نے مصطفیٰ کو بھی مالک بنا دیا۔ حضور جو چاہے کریں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر گل جی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر گل جی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے۔ اعتراض کر دے کہ ساری کائنات پر ہر چیز پر مالک کیسے کہیں حضور کو؟ مالک کل کہنا تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ تو اب اعلیٰ حضرت ثابت کر رہے ہیں کہ حضور ہر شے پر مالک ہے۔ کیسے؟ ہم سے سنو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تجھے کثرت دے دی۔ کثرت تو اس کے مفسرین نے 100 سے زیادہ معنی بیان کیے۔ کتنے؟ کوثر سے مراد کیا ہے؟ اس کے 100 سے زیادہ معنی ہیں۔ اس میں ایک معنی میں اپنے مرشد گرامی کا بیان فرماؤں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہمارے مرشد گرامی فرماتے ہیں کوثر کے اور بھی معنی درست ہیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ صرف جنت کی کوئی نہر حضور کو دے دی، یہ کہیں تو اس سے مراد اور بھی بہت ساری چیزیں۔ حضور کے ذکر کو بھی کوثر سے مراد لیا گیا، حضور کی اولاد کو بھی مراد لیا گیا، حضور کی امت کو بھی مراد لیا گیا، لیکن سب سے اعلیٰ معنی اور سب سے اونچا معنی صوفیہ کے نقطہ نظر سے ہمارے حضرت نے بیان فرمایا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کثرت، ایک ہے وحدت، یعنی اشیاء کا بہت سارا ہونا۔ اس کو کہتے ہیں ہم عالم کثرت، کہ ایک چیز ہے تو ایک جیسی دوسری ہو سکتی ہے۔ ایسی دنیا کے جہاں ایک چیز کی مثال پائی جائے اس کو کہتے ہیں عالم کثرت، اور وہ شے کہ جس کی مثال نہ ہو سکے، اس کا کوئی دوسرا نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں وحدت۔ اور یہ وحدت کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ وحدت کس کی شان ہے؟ اللہ جیسا کوئی ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی کائنات میں معبود حقیقی سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کی طرح دوسرا جو وہ وحدت والا ہے۔ اور یہ عالم کثرت ہے، یہاں میرے جیسا دوسرا ہو سکتا ہے، یا میرے سے پہلے کوئی مجھ سے بہتر گزر گیا، یا میرے بعد کوئی مجھ سے بہتر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ہوگا اور اللہ کی قدرت سے بعید نہیں کہ میرے جیسا کوئی دوسرا پیدا، کیوں؟ یہ عالم کثرت ہے۔ تو یہ عالم کثرت کی ایک انتہا بھی ہے، جہاں جا کے ساری کی ساری کثرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں غایت کثرت۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تجھے کوثر دے دیا۔ اور کوثر کا معنی کیا ہے؟ غایت کثرت، یعنی کثرت کی انتہا دے دی۔ تو اب بزرگ فرماتے ہیں یہ کثرت کی جو انتہا ہے وہ کثرت کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ اگر ہم کہیں کہ کثرت کے اندر ہے تو پھر وہ کثرت کی کا جز ہو گئی، اور یہ کہیں کہ وہ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو کوثر ہے کثرت کی انتہا وہ کثرت کے باہر ہے، اور جو کثرت کے باہر ہے وہ وحدت ہے، جو کثرت کے باہر ہے وہ۔ تو اب اس معنی کو کوثر میں شامل کریں تو کیا ہوگا؟ اے محبوب ہم نے تجھے وحدت دے دی، اور وحدت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو مراد الہی یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے اپنے آپ کو تجھے دے دیا، اپنی مرضی تجھے دے دی، تو کائنات میں جیسا چاہے ویسا تصرف کر، تو چاند توڑ دے ہم راضی ہیں، تو سورج پلٹا دے ہم راضی ہیں، بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھا دے ہم راضی ہیں، تو مردوں کو زندہ کر دے ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، کیونکہ ہم تیرے ہو گئے تو ہمارا ہو گیا۔
ایک کوثر کا. تو مالک کل کہلاتے یہ ہیں. تو اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ساری کثرت باتیں یہ ہیں, ساری کثرت باتیں یہ ہیں, ساری کثرت باتیں یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ. بے شک میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں تمہیں دیتا ہوں. اللہ سے مجھے ملتا ہے اور تمہیں مجھ سے ملتا ہے, میں بانٹتا ہوں. تو رب ہے موتی یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. ماتم گھر میں ایک نظر میں. آدمی کے ہاں جیسے مثال کے طور پر اللہ سب کی ماؤں کا سایہ سلامت رکھے. ماں کا انتقال ہو جائے گھر میں تو کیسا ماتم برپا ہوتا ہے گھر میں. ماتم پورا گھر اس کو کہتے ہیں ماتم کدا ہو جاتا ہے. آدمی کو کھانے کا سوجھ بوجھ نہ رہے, آدمی کو کسی سے بولنے کو جی نہ چاہے, تنہا کمرے میں بیٹھے رو رہا, ایسی کیفیت کا حال ہو جاتا ہے. گھر میں ماحول ویسا بن جاتا ہے. اب ایسے گھر میں خوشیاں کون لاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہے, شادی شادی رچاتے یہ ہے, شادی شادی رچاتے یہ ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے. اور قرآن بھی کہتا ہے تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اسی سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. آدمی خود گناہ کرے, گناہوں کی وجہ سے عذاب کے طور پر اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو آدمی اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا جو اتنی بڑی مصیبت ڈال دی مجھ پر. بلکہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو سب سے چھوٹی سمجھے اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی سب سے بڑا جانے. جبکہ ہمارا کام کیا ہے؟ الٹا ہے. 2 رکعت مسجد میں نفل پڑھ کے آ جائیں تو ہم سینہ تان کے گلیوں میں گھومتے ہیں کہ کوئی لوگ ہمیں 4 لوگ سلامی دیں. اور زمانے کے بدنام زمانہ شخص ہی کیوں نہ ہو, ارے ایسا کیوں کر رہا ہے, میں نے کون سا بہت بڑا گناہ کر لیا. جبکہ جو پاک اور نیک لوگ تھے ان کے دامن میں گناہ کا کوئی دھبا نہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ایسی خشیت کا اظہار کرتے. سیدنا غوث اعظم کا مرتبہ کہ ایک شخص کو لوگوں نے دیکھا کہ کعبے کے غلاف میں منہ ڈال کر دھاڑے مار مار کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, مناجات کرتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے, اور اگر میرے گناہ بخشش کے لائق نہیں ہیں تو پھر پروردگار قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھا کہ میں تیرے غضب کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا. وہ ایسے دل گداز انداز میں مناجات کر رہا تھا کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے, اور انتہا یہ ہوئی کہ لوگ اپنے لیے چھوڑ کر اس کے لیے دعائیں کرنے لگے, اے اللہ اس کو بخش دے, اس نوجوان کو بخش دے, یہ جو جس کے مناجات سے ہمارا دل پھٹا جاتا ہے, اے اللہ اس کو بخش دے. جب وہ شخص مناجات سے فارغ ہو کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا, لوگوں کی چیخیں نکل گئی, وہ کوئی اور نہیں سیدنا غوث اعظم تھے. وہ غوث اعظم کہ جن کے نام کے صدقے میں ہم بخشے جائیں گے, جن کا دامن پکڑ کر جنت میں جائیں گے, وہ غوث اعظم کہ ان کا اگر عشق دل میں آ جائے تو گناہ ظاہر کر دیتا ہے, ان کا نام گناہگار کو نیکوکار بنا دیتا ہے. مگر اللہ کی بارگاہ میں کتنے خشیت والے وہ. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بنا دے یہ ہے, کون بنائے
دے یہ ہے، کون بنا دے یہ ہے۔ حضور کی مہربانیاں، ماہی کتنی شفیق و مہربان ہوتی ہے ماں، لیکن بچہ اگر چھٹا بدماش نکل جائے تو ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ ماں کہتی ہے نکل جا میرے گھر سے۔ شفقت ہونے کے باوجود وہ ماں بھی اپنے اس چور بیٹے کو، ڈکیت بیٹے کو برداشت نہیں کر پاتی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ نکل جا میرے گھر سے۔ لیکن یہ حضور کی مہربانیاں کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں بندے کرتے ہیں کام غضب کے، کام تو وہ ہے کہ جس پر ڈانٹا جائے، ڈپٹا جائے، مارا جائے، کوٹا جائے ہمیں، لیکن حضور کی مہربانی کیسی ہے؟ بندے کرتے ہیں کام غضب کے، مجدہ رضا کا سنا دے یہ ہے، مجدہ رضا کا سنا دے یہ ہے۔ یہاں کے بعد جو اعلیٰ حضرت کچھ شعر پیش کیے ہیں، اللہ اکبر، یہ زندگی تو 40 سال، 50 سال، 60 سال کی، لیکن اس کے بعد جو ابدالآباد کی زندگی ہے، وہاں یہ دنیا کے سارے رشتے کوئی کام نہیں آئیں گے ہمارے، ماں کا، باپ کا، دوستوں کا، یاروں کا، نیتا جی کا، فلاں کا کوئی رشتہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ وہ جو ابدالآباد کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ہمیں عالم برزخ میں رکھے گا، اس پورے برزخ کے عالم میں نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے آئیں گے، کوئی نہیں۔ ایسے اندھیرے وقت میں، ایسے کڑے وقت میں کہ جب فرشتوں کی محیط صورت کے سامنے آئے، قبر ہمیں دبانا چاہتی اور ایسا دبانا چاہتی کہ ہماری ہڈی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، وہاں اندھیرا ایسا کہ مردہ چلائے گا تو کوئی سننے والا نہیں، کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے کا لمحہ نزا کے ایک جھٹکے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ کسی ریشمی کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی پر ڈال کے کھینچو تو اس کپڑے کا حال جیسا ہوتا ہے، حالت نزا میں جو ٹیس اٹھے گی اس کے ایک لمحے کی شدت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے عالم میں کہ جب اس وقت عالم نزا میں بندہ ہوگا تو جتنے فوت شدگان ہوں گے بندے کے، شیطان ان کی شکلیں بنا بنا کے آئے گا، کہے گا باپ، جیسے باپ اگر مر گیا ہو تو بیٹے کے سامنے شیطان باپ کی شکل میں آئے گا، بیٹے مرنے سے پہلے عیسائی مذہب قبول کر لے، مرنے سے پہلے نصرانی مذہب قبول کر لے، یہودی مذہب قبول کر لے، کیونکہ مجھے مرنے کے بعد پتا چلا کہ حق مذہب تو عیسائی مذہب تھا۔ مری ہوئی ماں کی شکل میں آئے گا، مرے ہوئے دوستوں کی شکل میں آگے کہے گا فلاں مذہب قبول کر لے، اسلام چھوڑ دے۔ ایسے عالم میں جب بندہ تکلیف میں بھی ہے، سامنے آنے والے رشتہ دار اسے ایمان سے پھر جانے کو کہتے ہیں، ایسے عالم میں کہ جب روح کھینچ کے حلق میں آ گئی ہے، اب کچھ کہنا کرنے کے ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نزعِ روح میں آسانی دے، نزعِ روح میں آسانی دے، نزعِ روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلا دے یہ ہے، کلمہ یاد دلا دے یہ ہے، کلمہ یاد دلا دے یہ ہے۔ اور بندہ جب ہر کلمے کی حضور کی برکت سے کلمہ جاری ہو گیا، قبر میں پہنچے، اس اندھیرے گھر میں، اس میں مرقد میں بلدوں کو تھپک کر، مرقد میں بلدوں کو تھپک کر، مرقد میں بلدوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے۔ جب
حضور سلائیں گے تو پھر میدان قیامت ہی میں اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اب وہاں اٹھیں گے تو پھر پریشانی کا عالم ہوگا۔ اس دن باپ چھوڑ کے بھاگے گا، ماں چھوڑ کے بھاگے گی، بیوی چھوڑ کے بھاگے گی، رشتہ دار چھوڑ کے بھاگے گی۔ اس دن حضور کیسے مہربانیاں فرمائیں گے؟ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے۔ اور صرف ماں ہی نہیں، باپ ہی نہیں، ماں کا حال بھی یہی ہوگا۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلا دے یہ ہے، آ کہہ کے بلا دے یہ ہے، آقا کہہ کے بلا دے یہ ہے۔ خود سجدے میں گر کر اپنی، گناہ ہم نے کیے رو ہو رہے ہیں، گناہ ہم نے کیے پریشان ہو رہے ہیں، گناہ کر کے ہم پریشان نہیں دنیا میں، مگر محبوب پریشان ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو فرما رہے ہیں اللہ خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھا دے یہ ہے، گرتی امت اٹھا دے یہ ہے۔ قیامت کے دن تو ویسے ہی ہم برہنہ اٹھائے جائیں گے، یعنی ظاہر میں بھی برہنہ ہوں گے۔ آدمی ہوتا ہے نا کسی کو رسوا کر دے تو کہتا فلاں آدمی کو انہوں نے ننگا کر دیا، یعنی وہ کپڑے پہنا ہوا تو ہے مگر زمانے میں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہی۔ قیامت میں یہ دونوں مرحلے گناہگار کے ساتھ ہوں گے۔ ویسے ہی قیامت میں آدمی برہنہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، میدان قیامت میں جب برہنہ اٹھیں گے تو کیا لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ میدان قیامت کی مصیبت وہ ہے کہ انسان کو یہ سب شرم و حیا کے سارے معاملات بھول چکے ہوں گے، احساس ختم ہو جائے گا، پریشانی کا عالم اتنا ہوگا اس کو۔ تو اس دن ظاہر میں تو ننگے ہیں ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب وہ چھپے ہوئے گناہ، دنیا میں تو بڑے شیخ بن کے گھومتے تھے، دنیا میں تو لوگ سلامیاں دیتے تھے، عزتوں کے تاج پہناتے تھے، گلے میں مالا ڈالتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، لوگ چائے پلاتے تھے معزز سمجھ کر کہ بھئی یہ فلاں صاحب ہیں، ارے وہ بڑے نیک آدمی ہیں۔ لیکن جب وہاں سارے چھپے ہوئے گناہ کھلے گے، وہاں ظاہر کے بھی ننگے، باطن کے بھی ننگے ہو جائیں۔ اس دن ہمیں رسوائی سے کون بچائے؟ اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ننگے بے ننگوں کا پردہ، دنیا میں کوئی رسوا ہو جائے آدمی اس کے بغل میں بیٹھنے سے شرمائے کہ اس کے دامن کے گناہ کہیں مجھ سے نہ منسوب کر دیے جائے، اس کی برائی کہیں میری طرف منسوب نہ کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ ننگے بے ننگوں کا پردہ، دامن ڈھک کے چھپا دے یہ ہے، دامن ڈھک کے چھپا دے یہ ہے، دامن ڈھک کے چھپا دے یہ ہے۔ اللہ نے محبوب کے صدقے میں کیا کیا اس امت کو فیضان عطا فرمائے محبوب کے۔ پچھلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر لیتا گناہ لکھ دیا جاتا، گناہ کا پختہ ارادہ کر لے تو گناہ لکھ دیا جاتا، اور نیکی کا ارادہ کرتا تو نیکی نہیں لکھی جاتی۔ لیکن محبوب کی امت کا حال کیا ہے؟ اگر کوئی پختہ ارادہ کر لے گناہ کا، لکھا نہیں جاتا جب تک کر نہ لے۔ اور نیکی کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی نیکی لکھ لو۔
قیامت میں بندہ پہنچے گا، نام عمل کو دیکھے گا، میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا دیکھے گا، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں. رب سے عرض کرے گا پروردگار یہ کس کی نیکیاں ہیں جو میرے پلے میں نظر آتی ہیں؟ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں. رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب کے صدقے میں تم لوگوں کو یہ اعزاز دیا گیا ہے، یہ وہ تیرے نیک ارادے ہیں کہ کسی سبب سے وہ نیکیاں تو کر نہ سکا، مگر ہم نے محبوب کے صدقے میں وہ نیکی بھی تیرے اعمال میں شامل کر دی. ایک تو یہ فیضان حضور کا. دوسرا فیضان یہ کہ جب نیکیوں کا پلڑا اس کے باوجود بھی ہلکا ہوگا پھر حضور تشریف لائیں گے. سرکار دو عالم علیہ السلام ایک بندہ ہوگا کہ اس کو کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے. اللہ حکم دے چکا ہوگا ڈال دو اس کو جہنم میں، فرشتے کھینچ کے لے جاتے ہوں گے. تو حضرت آدم حضور کے پاس آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ وہ دیکھیے آپ کے غلام کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام جس طرح ماں کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈتی ہوئی دوڑ کے پہنچتی ہے، اس سے بھی زیادہ مہربانی کے ساتھ حضور دوڑتے ہوئے پہنچیں گے. فرشتوں کو روکیں گے، ٹھہرو کہاں لے جاتے ہو میرے غلام کو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ میزان عمل پر اس بندے کی نیکیاں اور گناہ تولے گئے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا، گناہوں کا پلڑا بھاری تھا، اللہ نے حکم سنایا کہ جہنم میں ڈال دیں. حضور فرمائیں گے ٹھہرو، توقف کرو، دوبارہ میزان عمل پر لے کے چلو. حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، فرشتوں کی کیا مجال کہ حکم رسول ٹال دیں اور یہ کہیں یا رسول اللہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. فرشتے ہیں ہی اسی جناب کے نوکر، لے کے دوبارہ پہنچیں گے میزان عمل پر، پھر نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے. پھر وہی ہوگا، نیکیاں اور گناہ میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا. فرشتے خاموش ہیں کہ اب حضور کیا فرماتے ہیں. حضور اپنے جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس نیکیوں کے ہلکے پلڑے پر رکھیں گے. جیسے ہی پرچی رکھیں گے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. ابھی وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہا تھا، اب اللہ کی بارگاہ سے کہا جائے گا اسے جنت کے باغوں میں داخل کر دو. وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اچانک رکے گا، پھر پلٹے گا، دوڑ کے آئے گا، حضور کے قدموں سے لپٹ جائے گا یا رسول اللہ میں تو اس لائق نہ تھا کہ بخش دیا جاتا، حضور مجھ پر اتنی مہربانی. یا رسول اللہ وہ جو پرچی آپ نے اپنے ہاتھ سے نیکیوں کے پلڑے پہ رکھی، حضور وہ پرچی تھی کیا؟ فرمائیں گے رسول اللہ علیہ السلام کہ تیرا نام عمل میری بارگاہ میں پیش ہوتا رہا، میں دیکھتا رہا کہ تیرے نام عمل میں کوئی ایسی نیکی نہیں جو تجھے بخشوا دے. ہاں کبھی ایسا ہوتا کہ تو چھپ چھپ کر مجھ پر درود پڑھ لیتا، تیرا وہ درود پڑھنا میں نے اپنے پاس فرشتوں سے چھپا کے اپنے پاس امانتاً محفوظ رکھا. آج تیرا وہی درود تیرے کام آ گیا اور تجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر. سرکار دو عالم علیہ السلام اس قدر میزان عمل پر مہربانی فرمائیں گے. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اپنے دھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے دھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بنا دے، یہ ہے پلہ بھاری بنا دے. میدان محشر کی پیاس، گرمی کیسی ہے؟ ویسے ہی ننگے بدن ہے اور سورج بھی سر پہ آیا ہوا ہے، 1.25 نیزے پہ یا 1.25 میل کی دوری پہ. سورج کا چہرہ قیامت کے دن ہماری طرف ہوگا. ابھی مئی جون کی گرمیاں آئیں گی، آدمی توبہ توبہ کرنے لگتا ہے، جبکہ سورج کروڑوں میل دور ہم سے ہے اور وہ بھی اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے. اور آج اوزون لیئر زمین کے اوپر، ارتھ کے اوپر ایک اوزون لیئر، اس سے اس کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہے وہ چھن جاتی ہیں، پھر صاف روشنی ہمارے پاس پہنچتی ہے جو ہماری جلد کو نقصان نہیں پہنچاتی. یہ تو آج حفاظت، قیامت کا دن کوئی اوزون لیئر نہیں ہے جو ہمیں بچائے. گرمی بھی ہو اور لوگوں کے دماغ ایسے کھولیں کہ گرمی محشر سے جیسے برتن میں پانی ابلتا ہے. کچھ گناہگار تو کہیں گے اللہ ہمیں جہنم ہی میں ڈال دے مگر یہاں سے نکال، کہ یہاں کی گرمی ہم سے نہیں برداشت ہوتی. اب اندازہ کریں اس دن پیاس کی وجہ سے زبان تالو سے لگ چکی ہوگی. اس دن پیاس بجھانے والی ذات ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں
پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. ایک بات یہاں یاد آ گئی، ضمناً بات یاد آ گئی. ابو لہب جیسا کافر، کہ وہ منصوص کافر ہے، کیا قرآن میں نام کے ساتھ اس پر لعنت کی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کو جو کافر نہ مانے وہ خود کافر ہو جائے، ایسا پکا کافر. سرکار کا سگا چچا تھا، ساری زندگی حضور انور علیہ السلام کی دشمنی نبھائی اس نے، مر گیا. مرنے کے بعد خاندان قریش میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، کس حال میں ہو؟ تو ابو لہب نے کہا کہ نیچے بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے، دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، مگر ہر پیر کے دن اللہ تعالیٰ میری انگلیوں کے ذریعے مجھے پانی دیتا ہے اور میں اپنی انگلیوں کو چوستا ہوں، دو انگلیوں کو، تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، کچھ راحت ہو جاتی ہے. اور کہاں مل رہی ہے تخفیف؟ یہ جہنم کے اندر. کاہے کو؟ بولے یہ اللہ اس طرح کیوں فرماتا ہے، تخفیف کیوں ہوتی ہے؟ کہ میں نے اسی انگلی کے ساتھ سویبہ کو آزاد کیا تھا، لونڈی تھی وہ، سویبہ لونڈی، ان کا دودھ حضور نے بھی پیا، حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا. تو سویبہ لونڈی کو، اور وہ بھی حضور کی خوشی میں نہیں، بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا تھا اس اشارے سے. تو کہتا ہے کہ پیر کے دن آزاد کیا تھا، تو ہر پیر کے دن اللہ تعالیٰ میری انگلی سے وہ پانی جاری کرتا ہے. کافر ہو حضور سے صرف بھتیجے کی نسبت رکھے، اللہ جہنم کے طبقے میں بھی اسے فیض پہنچائے. کہ کوئی حضور کا غلام حضور سے واقعی محبت کرنے لگے. اچھا وہ کافر ہے تو ڈائریکٹ حضور سے فیض نہیں مل رہا اسے، اپنی انگلی سے، لیکن حضور کے غلاموں کو کسی اور سے نہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. پل صراط اور حوض کوثر سے بھی جب گزریں گے تو آخری مرحلہ پل صراط کا ہے. میزان عمل سے گزرے، حوض کوثر پر پہنچے، اب آخری مرحلہ پل صراط کا. پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہے. کیسا ہے؟ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اندھیرا راستہ، جہنم کے اوپر بنا ہوا پل. اگر یہ پار کر جائے تو سیدھے جنت کے دروازے پہ، اور ننگے پیر ہیں، وہاں کوئی چپل بھی نہیں، جوتا بھی نہیں کہ بچ جائیں، ننگے پیر چلنا ہے. حضور کا غلام ڈرتا 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 قدم قدم سنبھال سنبھال کے قدم رکھتا جائے گا. کاہے کو یہ اس کو تسلی ملے گی؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی حضور کا غلام پل صراط پر چلنے لگے گا، چلتے 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 ایک لمحے کے لیے ذرا نیچے دیکھے گا، نیچے جہنم کی کھائی، آگ کی لپٹیں اٹھتی ہوئی. جیسے ہی اس کے دل میں خدشہ اٹھے گا اگر میں گر گیا تو، دل میں خدشہ اٹھے گا تو پل صراط کے کنارے حضور موجود ہوں گے. جیسے ہی اس کے دل کا یہ خدشہ ملاحظہ کریں گے، وہیں سے حضور صدا دیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی. تو دعا دیتے رہیں گے جب تک وہ پار کر نہ جائے. حضور دعا فرماتے رہیں گے سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی. اس دعا کے سائے میں وہ پل صراط پار کر کے داخلہ جنت میں ہو جائے گا. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلا دے یہ ہے، پل سے پار چلا دے یہ ہے، پل سے پار چلا دے یہ ہے. اور حضور کا اور جنت کا دروازہ بھی صرف حضور ہی کے لیے کھولا جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی نبی رسول حضور سے پہلے دستک دے جنت کے دروازے پر تو کوئی جواب نہیں.
جنت کا دروازہ صرف حضور ہی کے نام سے کھلے گا. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا، جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا، وہ زنجیر ہلا دے. یہ ہے وہ زنجیر ہلا دے. یہ ہے ہم جیسے مخلوق الحال دنیا میں جھوپڑی میں بسر کرتے رہے، چھوٹے سے مکان میں کرایہ بھر بھر کے ساری زندگی گزاری، مر گئے. حضور کی محبت میں مرے، جنت میں جائیں گے اور ملے گا کیا ہم فقیروں کو؟ جن کے چھپر تک نہیں ان کے، جن کو سر چھپانے کے لیے چھپر تک دنیا میں نصیب نہیں رہا، ان کو حضور کے صدقے میں جنت میں کیا ملے گا؟ جن کے سر جن کے چھپر تک نہیں ان کے، موتی محل بنوا دے. یہ ہے موتی محل بنوا دے. یہ ہے گھر والا معاملہ. انسان کی اپنی ذات، گھر تو چھوڑو، انسان کی اپنی ذات کا لے کے سر چھپانے کے لیے چھپر تو بڑی بات، ٹوپی تک میں سر نہیں دینے، یعنی اوپر بھی کھلا اور صرف اوپر نہیں، نیچے زمین پر بھی بچانے کے لیے کوئی پیر میں جوتی نہیں. ایسے مخلوق الحالوں کو حضور کیا دلوائیں گے؟ بادشاہ جو ہوتے ہیں زمین پر چلنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے پالکی میں آتے ہیں یا سواری پر بیٹھ کے آتے ہیں. اب جو غریب ہیں حضور کے محبت کرنے والے، ان کو ملے گا کیا؟ ٹوپی جن کے نہ جوتی ان کو، تاجو براق دلا دے. یہ ہے تاجو براق دلا دے. یہ ہے تاجو براق دلا دے. یہ ہے تو ہم ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دن دلائیں گے، اس دن دلائیں گے، اس دن دلائیں گے، تو دل میں ڈھارس بن گئی. اب اعلیٰ حضرت مکہ میں کہہ رہے ہیں کہہ دو رضا سے ڈرتے ہیں کا، وہ صبح شام ڈرا رہتا ہے، جاؤ کہو نا اس کو. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے. صرف ایک لمحے کے لیے خوش ہونا نہیں ہے، خوش رہنا ہے ہمیشہ. زندگی پر خوش رہنا ہے، نظر میں خوش رہنا ہے، قبر میں خوش رہنا ہے، حشر میں خوش رہنا ہے، جنت میں خوش رہنا ہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے. کون خوشخبری سنا رہا ہے؟ مجدہ رضا کا سناتے. یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے. یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے. یہ ہے سچی بات سکھا